السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں تفصیل، پارٹ نمبر 10۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد پیدا ہوئے۔ صحیح روایتوں کے اعتبار سے جیسے 12 ربیع الاول، یہ بھی مشہور ہے۔ آپ کے انتقال کے بارے میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 8 ربیع الاول پیر کے روز پیدا ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ جو بھی ہے، خلاصہ کلام یہ اپریل کا مہینہ تھا اور سن 570 عیسوی کی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ عثمان ابن ابی العاص ثقفی وفد ثقیف کے ساتھ خدمت نبی میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کا عامل مقرر فرمایا۔ حضرت عمر کے زمانے خلافت تک برابر طائف کے عامل رہے۔ پھر سن 15 ہجری میں حضرت عمر نے بجائے طائف کے عمان اور بحرین کا عامل مقرر فرمایا۔ قبیلہ ثقیف کو مرتد ہونے سے عثمان ابن ابی العاص سے بچایا۔ یہ ان کی والدہ تھی فاطمہ، جو حضور کے انتقال کے وقت غریب تھی۔ وہ خدمت جو والدہ ان کے والدہ نے کی تو اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا عثمان ابن ابی العاص کو۔ وہ اپنی قبیلہ ثقیف کو مرتد ہونے سے عثمان ابن ابی العاص سے بچایا۔ اس وقت اپنی قوم کو مخاطب بنا کر یہ فرمایا کہ اے ثقیف، اے طائف والو، تم سب سے اخیر میں اسلام لائے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں سب سے پہلے اسلام سے پھر نہ جاؤ، اس لیے اسلام مت چھوڑو۔ تو طائف والوں نے ان کی بات مانی اور بات مان کر پورا کی پورا طائف والے اسلام پر برقرار رہے۔ انہیں جو رتبہ ملا، یہ شاباشی ملی عثمان ابن ابی العاص کو ان کے والدہ فاطمہ بنت عبداللہ کی وجہ سے، کہ فاطمہ بنت عبداللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں آمنہ کے پاس موجود تھی۔ ارباز ابن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور کے ولادت بسعادت کے وقت جب حضور پیدا ہو رہے تھے، ایک نور دیکھا، نور جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اور سارا کا سارا گھر نور سے بھر گیا، اور سارے کے سارے لوگ کہنے لگے مکہ مکرمہ میں بھی ایک نور۔ جب پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 دن تک حضور نے دودھ نہیں پیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس رات میں آپ پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے دریافت کیا کہ اس رات میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا ذرا تحقیق کر کے آؤ، آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، مہر نبوت، اور وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا،
اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے، یہ یہودی نے کہا، اور واقعی حضور نے دودھ نہیں پیا تھا۔ چنانچہ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا مجھ کو بھی چل کے دکھاؤ۔ یہودی آیا اور اس نے دیکھا، جب دیکھتے ہی مہر نبوت دیکھی، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا بس یہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، یہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا، 2 رات تک دودھ نہیں پیا۔ مکہ والے پریشان رہے، یہ بچہ دودھ نہیں پیتا، کیا کریں گے؟ بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے انشاءاللہ۔ پر درود شریف پڑھیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔